بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمہ اللہ علیہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری سے زیادہ غمگین کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ ہر وقت غمگین و اداس رہتے اور فرمایا کرتے، ہم ہنستے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیا، جاؤ تمہارا کوئی بھی عمل میرے نزدیک مقبول نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، کیا تو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اگر تو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، گویا اس نے اپنے پروردگار سے جنگ کی۔ خدا کی قسم میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں، ان میں سے اکثر اون کا بے قیمتی لباس پہنتے، اگر تم انہیں دیکھتے تو انہیں دیوانہ و پاگل سمجھتے، اور اگر وہ تمہارے نیک و پرہیزگار لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق کہتے، ان کے اندر کوئی قابل تعریف بات نہیں، اور اگر وہ تمہارے گنہگاروں اور برے لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کے متعلق فرماتے، ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھے جن کے نزدیک دنیا کی عقد قدموں کے خاک جتنی بھی نہیں۔ وہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو رات کے وقت تھوڑا سا بھی کھانا ملتا تو وہ کہتا، میں اکیلا یہ سارا کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس میں سے کچھ ضرور اللہ کی خاطر صدقہ کروں گا، حالانکہ وہ خود ان کی ایسی حالت ہوتی کہ وہ صدقہ لے سکتے تھے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن حیبرہ رحمہ اللہ عراق کے گورنر بن کر آئے تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری اور امام شعیب علیہ الرحمہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک گھر دے دیا، جس میں آپ دونوں حضرات تقریباً 1 مہینے تک رہے۔ ایک دن صبح ایک خادم ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت عمر بن حیبرہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت سیدنا عمر بن حیبرہ اپنی لاٹھی کے سہارے وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی سلام کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ دونوں حضرات کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عراق کا گورنر حضرت سیدنا عمر بن حیبرہ علیہ الرحمہ نے کہا، یزید بن عبد الملک نے مجھے ایک خط بھیجا ہے جس میں کچھ احکام نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان احکام کے نفاذ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اگر میں اس کی بات مان لوں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت کر لوں، اللہ کی بات مان لوں تو عبد الملک کی حکم کی روگردانی و نافرمانی ہوتی ہے۔ اب آپ حضرات ہی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں یزید بن عبد الملک کے حکم سے چھٹکارا پا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا امام شعبی رحمہ اللہ سے فرمایا، اے ابو عمر، تم ہی ان کے سوال کا جواب دو۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ الرحمہ نے کچھ اس طرح گفتگو کی، اے ابن حیبرہ، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم یزید بن عبد الملک کی بات مان لو۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن حیبرہ اور حضرت حسن بصری کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، حضور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، امام شعبی سے جو کچھ کہا وہ تو آپ سن چکے ہیں۔ عرض کی، حضور اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن حیبرہ، ان قریب اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تیرے پاس آئے گا جو بہت مضبوط اور انتہائی کرخت لہجے والا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر وہ تجھے تیرے خوبصورت محل سے نکال کر انتہائی تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دے گا۔ اے ابن حیبرہ، اگر تو اللہ سے ڈرے گا تو وہ تجھے یزید بن عبد الملک کے شر سے محفوظ رکھے گا، جبکہ یزید بن عبد الملک تجھے اللہ کے پکڑنے سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اے ابن حیبرہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تو نے یزید بن عبد الملک کا کوئی ایسا حکم مانا جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھ پر نگاہ غضب ڈالے اور مغفرت کے دروازے تجھ پر بند کر دے۔ میری ملاقات اس امت کے سابقہ لوگوں سے بھی ہوئی ہے۔ وہ دنیا سے اتنے ہی دور بھاگتے تھے جتنی تم اس کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی اور تمہیں کوسوں دور بھگاتی ہے۔ اے ابن حیبرہ، اللہ نے جس مقام سے تجھے ڈرایا ہے میں بھی تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ عز و جل تجھ پر یزید بن عبد الملک کے شر سے بچائے گا، اور اگر تو یزید بن عبد الملک کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ عز و جل تجھے یزید بن عبد الملک کے سپرد کر دے گا۔ آپ کی یہ نصیحت آموز باتیں سن کر حضرت سیدنا عمر بن حیبرہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ زار و قطار روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر بن حیبرہ نے ان دونوں بزرگوں کے لیے تحائف بھجوائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کی نسبت حضرت سیدنا حسن بصری کے تحائف زیادہ تھے۔ مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور تحائف یعنی تحفے وغیرہ دیکھ کر کہا، اے لوگو، تم میں سے جو بھی اس بات پر قادر ہو کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کو دنیا کے حکم پر ترجیح دے تو اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں کہ جس چیز کی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ جانتے ہوں میں اس سے جاہل ہوں، بلکہ بات دراصل یہ ہے میں نے ابن حیبرہ رحمہ اللہ کی خوشنودی چاہی لیکن اللہ نے مجھے اس سے دور کر دیا، یعنی میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا۔ اللہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔